حضرت دی وقار توجہ فرماؤ، خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نہیں تو ہزاراں لوگ ایسے بھی ہے جڑے میلیاں چ کھبے ہوئے نے، جنہاں واسطے میلہ دین ہے، جنہاں سے ٹول ٹمکا دین ہے۔ تسی غور کرو کہ ساری رات میلیاں دے اندر ٹول سننا، خسرے دیکھنا، کنجر خانہ دیکھنا، یہ ثواب ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے اللہ دا قرآن سننا ثواب ہے۔ بے کعبہ دی قسم با یزید بستامی علیہ الرحمن، تو میرا پتر ہے، وقت دا ولی ہوئی ہے، تو میرے کلو اجازت لے کے بھی نہ چلے آئے، مگر کل ایسی میں اندر بیٹھی بے قرار ہوئی، دروازے دے اوپر جا کے کھڑی ہو گئی، اور رب کعبہ دی قسم میں تیری ماں اونی دیر تیرا انتظار کر دی رہن دی جنی دیر تو واپس حج کر کے نہ آ جانا۔ او کائنات دے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا ہے اگر تم ماں باپ دا فرمردار ہے، تیرا رسول بھی تیرے راضی ہے، رب دے فرشتے بھی سلام پہ پڑھ دینے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد معزز سامعین و حاضرین، الحمدللہ بفضل تعالی تسی اور میں جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، ذکر خدا کرنا اللہ پاک قبول فرما کے میری اور تواڈی بخشش و مغفرت دا ذریعہ بنائے۔ لکھاں آئے لکھاں ٹر گئے، او پیسے ہون تد بھی، لوگ ہون تد بھی، مگر او خوش نصیب او سعادت مند لوگ نے کہ جڑے مصطفیٰ دے ذکر واسطے اپنا ٹائم نکال لینا۔ میرا پروردگار عالم جنہاں نو توفیق عطا فرما دے اور جنہاں نو وہ پسند کردہ ہے، جنہاں نو میرا رب پسند کردہ ہے، انہاں نو دین والے رستے تے چلا لینا۔ نہیں تو ہزاراں لوگ ایسے بھی ہے جڑے میلیاں چ کھبے ہوئے نے، جنہاں واسطے میلہ دین ہے، جنہاں سے ٹول ٹمکا دین ہے۔ تسی غور کرو کہ ساری رات میلیاں دے اندر ٹول سننا، خسرے دیکھنا، کنجر خانہ دیکھنا، یہ ثواب ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے اللہ دا قرآن سننا ثواب ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، یہ ہندوانہ رسم دے اوپر لکھاں کروڑاں روپیہ اڑ رہے ہیں، کوئی کسی صورت دے اندر انہوں اڑا رہے ہیں، کوئی کسی صورت دے اندر اڑا رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ دے غلاموں یہ پیسہ بھی ضائع ہے، بلکہ میلہ عبادت نہیں، ہندوان دی رسم ہے اور سخت گناہ ہے، اور جیڑا بندہ یہ دے اندر شرکت کرے وہ بھی گناہگار ہے، کیونکہ بزرگان دین اولیاء اللہ نے کسی نے میلے کسی نے ٹول نہیں بجایا، انہوں نے ساری زندگی قرآن دی تبلیغ کی تھی یا مصطفیٰ دے فرمان دی تبلیغ کی تھی۔ اس کر کے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور مسلک ادھے نال ٹول دا تعلق ہے، نہ واسطہ ہے نہ میلے نال تعلق ہے، کیونکہ ساڑھے جڑے بزرگان دین سن، اللہ دے ولی سن، انہاں دی جڑی آخری رسومات ہوندیاں سن، پھر سالانہ انہاں دا عرس مبارک ہوندہ سی، انہاں عرساں دے اتے قرآن دی تلاوت ہوندی سی، نبی دی نعت ہوندی سی، تے مصطفیٰ دے فرامین سنے جاندے سن۔
ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਠੇਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਾਬਤੁल्लाह ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ اللہ نے حج دا مہینہ عطا فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلاموں دعا ہے اللہ تعالی جڑیاں مسلمانہ دے اندر غلط چیزاں نے اللہ پاک انہاں نو ختم فرمائے یہ ساڑی نسل دی تباہ اور بربادی دے اسباب نے کہ آج دیکھو نا کسے نو بھی مسجد دے اندر نماز دا ٹائم 2 منٹ اوپر ہو جائے کسے نو بیٹھنا گوارا نہیں اتھے ساری رات سارا دن بارش دے اندر توپ دے اندر گرمی دے اندر بیٹھ کے گزار رہے نے مگر میرے مصطفیٰ دے غلاموں تسی او خوش نصیب ہو کہ جنہاں نو اللہ پاک نے اپنے ذکر واسطے چن لے ہے کیونکہ اللہ تا حدیث پاک ہے حدیث قدسی ہے جنہوں اسی پسند فرمانے ہیں انہوں اسی دل واسطے بلا لینے ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے جڑی آیات مبارکہ مقدسہ تلاوت کی تھی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عزیزان من آئی تا جمعہ دا موضوع جنت دا دروازہ چنیا گیا ہے کیونکہ ہر چیز دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی ہے جیڑی حد و بے حد او میرے مصطفیٰ دی ذات ہے ہر چیز دی کوئی نہ کوئی حد ہے جو بے حد میرے مصطفیٰ دی ذات ہے مبارک عظمت والدین عظمت والدہ دے حوالے گفتگو اس واسطے کر رہی ہیں چونکہ ایک حال ثواب ہو جائے بھائی قاسم صاحب دی والدہ صاحبہ اس کر کے آئی دا موضوع چھوڑنا گئے اس گاؤں دے اندر کسی دا والدہ چلا گیا دعا ہے اللہ پاک بھائی قاسم صاحب دی والدہ پاک دا صدقہ اللہ پاک سب دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ایک سچا مسلمان ہوئی ہے جڑا کسی دے دکھ دے اندر شریک ہو جائے میرے آقا نا فرمان سی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مومن ہوئے کسی جسم میں تکلیف ہوئے کہ تمام مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرن فرمایا جو ایک تکلیف دوجے کو محسوس ہوئے نا پھر سمجھو سچا ایمان والا ہے پھر سچا مسلمان ہے آج دے جمعہ دا موضوع عظمت والدین دے حوالے نال اور بالخصوص ماں دی عظمت و شان اور رفعت دے حوالے نال دعا ہے اللہ تعالی اس جمعہ المبارک دا تمام اجر و ثواب بھائی قاسم صاحب دی والدہ صاحبہ نو عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ پاک لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے عزیزان محترم بالکل سادہ کر دو بھائی بابر صاحب وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اسی او میثاق جڑا کیتا سی بنی اسرائیل دے لوگاں نال کنا نال میثاق آندے نے کہ جناب کوئی بندہ بیٹھ کے صلح نامہ ہو جائے یا بیٹھ کے جناب وعدہ لیتا جائے انہوں میثاق بولیا جاندہ ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل وہ جڑا اسا میثاق لیا جڑا بنی اسرائیل والیاں کو وعدہ لیا وہ وعدہ کی تھی فرمایا اللہ تعبدو الا اللہ اے بنی اسرائیل دے لوگو صرف اور صرف اللہ ہی دی عبادت کرنی ہے بولو صرف اللہ ہی دی عبادت کرنی ہے پتہ چلیا خالق کائنات نے بنی اسرائیل والیاں کو بھی جڑا عہد لیا جڑا میثاق لیا وہ دا مطلب کیسی فرمایا کہ صرف اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت جائز نہیں اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں اللہ تو علاوہ کسی نو تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں اللہ تو علاوہ کسی دا ذکر نہیں اللہ تو علاوہ کسی دی تسبیح نہیں اللہ تو علاوہ کسی نو رکوع نہیں اللہ تو علاوہ کسی نو تشہد نہیں اللہ تو علاوہ
کسی دی توحید نہیں، پتہ چلیا خالصتاً جڑی عبادت وحدہ لا شریک ہے. فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. فرمایا صرف اور صرف او وحدہ لا شریک ہے. اے ایمان والیو تسی گواہ بن جاؤ، تسی اس اللہ دی گواہی دو جڑے باچ آن انہاں نے بھی گواہی دیتی، جڑے پہلے آن انہاں نے بھی گواہی دیتی. آدم تو لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ تو لے کے میرے نبی تک، میرے نبی تو لے کے تمام صحابہ تک، تمام صحابہ تو لے کے تمام ولیاں تک، تمام ولیاں تو لے کے تمام غوث تک، تمام غوث تو لے کے تمام کتب تک، سب دا عقیدہ، سب دا مسلک یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے. جدے تو علاوہ کسے دی عبادت جائز نہیں، کسے نو سجدہ جائز نہیں، کسے دی تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں. چاہے کوئی ولی وقت دا غوث ہوئے، وقت دا کتب ہوئے، کتنا بھی بڑا دربار ہوئے، کسے نو بھی تعظیمی سجدہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والیاں کو عہد لیا کہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کر رہی ہے. کی وعدہ لیا صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا. میرے عزیزان محترم، تسی بزرگوں تسی زندگی دے کافی عرصے اور بیت گزار لے، کئیاں دی زندگی آخری مرحل دے اندر ہے. ویسے تے پتہ نہیں کوئی چھوٹا چلا جائے کوئی بڑا چلا جائے، مگر جنہ دی جسم دے اوپر سفید بال آ جان، جدو پہلا بال آ جائے جسم دے اوپر، میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے پہلا موت دا پیغام آ گیا ہے. کیا موت دا پہلا پیغام آ گیا ہے. فرمایا بنی اسرائیل والیاں کو عہد لیا صرف اور صرف اللہ دی عبادت کرنی. اونچی آواز بولو سبحان اللہ. کی عہد لیا کہ صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے تو علاوہ. کیونکہ اس دور کے اندر بتاں دی بھی پرستش ہوندی سی، لوگ بتاں دی بھی عبادت کردے سن، سورج دی بھی عبادت کردے سن، درختاں دی بھی عبادت کردے سن، زمین دی بھی عبادت کردے سن، سمندراں دی بھی عبادت کردے سن. اتھوں تک اللہ نے انہاں لوگاں کو وعدہ لیا، مثاق لیا، لوگو نہ چند تہاڈا مددگار ہے، نہ سورج مددگار ہے، نہ زمین مددگار ہے، نہ آسمان مددگار ہے، نہ تارے مددگار نے. فرمایا کائنات دے اندر جڑے ہتھاں نال تسی بت بناندے ہو او بھی تواڈے مددگار نہیں. فرمایا تواڈا خالق و مالک صرف اور صرف میری ذات ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. فرمایا صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے نال بنی اسرائیل والیو وعدہ کر لو. پھر دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. موضوع شروع ہو گیا، گفتگو دا آغاز ہو گیا، چلتا رہے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا والدین نال احسان کر لو. اور ایک جگہ تے مفسر تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھیا، ابن ماجہ دے اندر فرمایا کہ والدین نال جڑا احسان دا لفظ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے والدین نال محبت فرما لو. کی کر لو؟ اپنے والدین نال محبت فرما لو. اساں دیکھیں اپنی زندگی دے اندر والد موت دے دانے دے اوپر تے اولاد کاغذات رجسٹریاں لے کے ہسپتالاں دے اندر کھلوتے ہوندے نے انگوٹھے لگوان واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرمایا والدین نال محبت کر لو. ہن اللہ پاک نے سب تو پہلے جڑا وعدہ لیا اپنی عبادت دا، پھر اللہ پاک نے دوسرا عہد کی لیا کہ والدین نال محبت فرما لو. یہ کر لیا والدین نال محبت فرما لو. چاہے اپنی زندگی دے اندر تسی والد نو پاؤ یا والدہ نو پاؤ. حضرات گناہ بڑیاں بڑیاں کو ہو جاندے نے. جڑا انسان ہے وہ گناہوں دا پہلو ہے. صبح تو لے کے شام تک پتہ نہیں کتنے گناہ کر گزردا ہے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہویا جے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ آیا جائے. یا رسول اللہ جی تو گناہ ہو جن پھر بندہ ہوندہ تے پریشان ہی ہے نا. میرے آقا نے فرمایا جی تو معافی لے جان والا تے معافی دین والا ہوئے تے معافی منگن والا ہوئے پھر گھبرانا نہیں، میرا رب معاف کرن والا ہے.
ہوں گناہ کسی کو ہو جانا، میرے آقا نے فرمایا گل سنو، گناہ ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے گا، اللہ کو توبہ کرو، یا اللہ یا مصطفیٰ یا رسول اللہ، اللہ کو توبہ کرتے ہیں، بار بار شرم آندی ہے، کس منہ نال جائیے، پھر توبہ کر لینے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاندی ہے، پھر توبہ کر لینے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاندی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں گھبراؤ نا، توبہ ٹوٹ جاندی ہے تے پھر جدوں تانوں محسوس ہوئے نا تواڈے اندر شرمندگی آ گئی ہے، فرمایا پھر گھبرانا نہیں، اگر والدہ زندہ ہے نا، تواڈی ماں زندہ ہے نا، تو ماں کولو جاؤ، ماں تے جا کے پیر پھڑ لو، ماں نو آکھو ماں جی گناہ ہو گیا، آج رب دی بارگاہ چ تسی ہاتھ اٹھا لو، آج کی کرو اللہ دی بارگاہ چ ماں جی ہاتھ اٹھا لو۔ میرے کملی والے نے فرمایا او لوگو میرے صحابہ سن لو، جدے واسطے جدی ماں ہاتھ اٹھا لے، کائنات دا رب اتنی رحمتاں اور عظمتاں والا ہے، اتنی شرما والا ہے، جدے واسطے جدی ماں ہاتھ اٹھا لے، رب اگلے بھی گناہ معاف فرما چھڑ دا ہے، پچھلے بھی معاف فرما چھڑ دا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا دا فرمان سنو، میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ماں باپ چلے گئے ہون تو پھر کی کریے، پھر کس طرح رب کو معافی لئیے؟ میرے آقا نے فرمایا وَالْأَقَاتِ الصَّلَاةِ بِاللَّهِ، فرمایا وَمَا أَمَرَتْ بِهِ إِلَى الْقُبُورِهِ إِلَى الْوَالِدِينَ، فرمایا تسی عہد کر لو کہ تسی گناہاں تو توبہ کرنی ہے، فرمایا اگر والد ہوئے تے سرانے جا کے کھلو جاؤ، فرمایا اگر والدہ ہوئے قبر دے اندر جا کے پواندی کھلو جاؤ، فرمایا روزانہ جاؤ، فرمایا ایک دن ایسا آئے گا ماں قبول فرما لے گی تو رب بھی قبول فرما لے گا۔ اور میرے آقا دا فرمان سنو، میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن اپنے والد یا والدہ دی قبر دی زیارت کرے، اچھی واجہ بولو سبحان اللہ، کی کرے اپنے والد یا والدہ دے قبر دی زیارت کرے، میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ توڑے کئیاں دے والدین چلے گئے، بچھڑ گئے، فرمایا تسی اس طرح کرنا ہے، جمعہ دا روز ہوئے فجر دی نماز ادا کرنی ہے، اچھی واجہ بولو سبحان اللہ۔ ان میرے نبی دے لب کھلے نے، کتے لب کھلے نے؟ میرے نبی دے لب کھلے نے، او لب جنہوں قرآن کے اندر ان ہوا الا وحی یوحا، جب مصطفیٰ لب کھولتے تھے نا، اصل میں مصطفیٰ نہیں بولتے تھے، ہوتی زبان مصطفیٰ تھی مگر خدا بولتا تھا۔ فرمایا والدین دی قبر تے چلے جاؤ، فرمایا جا کے قبر دی زیارت کرو، رب تد بھی توڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا، تے رزق دے اندر اضافہ بھی فرما دے گا۔ تو جے چلے جان تو پھر زیارت کرو تو یہ معاملہ ہے، تو جے زندہ ہو کے زیارت کریے، جے پھر زندہ ہو کے انہوں نے زیارت کریے، پھر اللہ پاک کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات توجہ فرماؤ، حضرت ابو طالب میرے آقا علیہ السلام دے چچا جان، میرے نبی علیہ السلام دی والدہ دا بھی وصال ہو گیا، والد دا بھی وصال ہو گیا، تو میرے نبی دی عمر 6 سال، بعض لکھا ہے کہ 7 سال۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام کدی اندر آن تے کدی باہر جان، کدی اندر آن تے کدی باہر جان، تے آپ نے چچا جان حضرت ابو طالب میرے آقا نو کول بلایا، تے کول بلا کے سینے نہ لایا۔ ان کریم نبی سی، او سی جڑا رحمت للعالمین خود سی، میرے آقا علیہ السلام نے سینہ لایا تو پوچھا اے محمد پریشان کر دیتے ہوں؟ آپ نے جڑے لفظ ادا کیتے نا چاچا والے ویکھیا تو فرمایا چاچا جان دیو میں کیوں پریشان ہاں؟ کہنے لگے نہیں پترا دات سے کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے آج میں میری ماں دی بڑی یاد آ رہی ہے۔ اللہ آج میں میری ماں دی یاد آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں۔ ان میرے آقا نے فرمایا جیڑا اپنے والدین دی زیارت کرے، کیا کہا اپنے والدین دی زیارت کرے، فرمایا مقبول حج دا ثواب، قبول حج دا، کوئی بندہ جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ تمام چاہے اہل سنت و اہل دیوبند ہون، اہل حدیث ہون، کہ جیڑا اپنے والدین دی زیارت کرے اللہ پاک مقبول اور حج اور عمرے دا ثواب عطا فرماتا ہے۔
ہوں میرے آقا دی بارگاہ میرے آقا نے فرمان جاری کیتا کہ بھی جڑا اپنے والدین دی زیارت کرے گا مقبول حج دا ثواب. مصطفیٰ جان رحمت کو کسی نے پوچھا ایک دفعہ زیارت کی تھی فرمایا ایک دفعہ. یا رسول اللہ 2 دفعہ کی تھی فرمایا 2 دفعہ. فرمایا 3 دفعہ زیارت کی تھی پوچھا 3 دفعہ. حضرات اتھو تکر میرے صحابہ پوچھتے جا رہے ہیں تے میرے آقا عطا فرماتے جا رہے ہیں. جتنی باری بھی پوچھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ. عظمت والدین دے اوپر رب نے بے شمار آیتاں نازل فرمائیاں. اور یاد رکھیا جے ماں دے قدمہ تھلے جنت باب اس دا دروازہ ہے. آج دا موضوع بھی جنت دا دروازہ ہے. حضرات توجہ فرماؤ. ہوں تسی اللہ دا قرآن سماعت فرمانا ہے بابا سے بلند. جڑے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو اگے کے آ جاؤ. جڑا بندہ بیمار ہے وہ بندہ ٹیک لگا سکتا ہے. جڑا صحت اور تندرست ہے وہ اکی ہو کے گل سنے کیونکہ مصطفیٰ دا فرمان سنایا جا رہا ہے. حضرات دی وقار توجہ فرماؤ. خالق کائنات نے قرآن نے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خالق کائنات نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خالق کائنات نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. چوتھی جگہ خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد. خالق کائنات نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے. خالق کائنات نے فرمایا سجدہ مینو کرنا ہے رکوع مینو کرنا ہے تلاوت میرے واسطے عبادت میرے واسطے نیازت میرے واسطے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ اپنی عبادت دے اندر میں جناب کسی دی شرکیت قبول نہیں کر سکتا کسی دی شرکت قبول نہیں کر سکتا. حضرات بندہ نماز دے اندر کھڑا ہو گیا ہے رب دی ثنا بیان کر رہے ہیں اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں رکوع دے اندر جا رہے ہیں سجود دے اندر جا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر جناب درود و سلام دے ترانے پہ پڑھ دیں. یا اللہ پھر کی کرنا ہے فرمایا میری عبادت میری ریاضت مصطفیٰ دے درود پاک پڑھن تو بعد سب تو جیڑا پہلے کم کرنا ہے اپنی ماں واسطے بھی دعا کرنی ہے اپنے بابے واسطے بھی دعا کرنی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. حضرات پتہ چلیا یہ دعا کرنا یہ اللہ پاک نے سانو نماز دے اندر سکھایا ہے. وہ چاہے کل شریف کے اندر ہوئے چاہے 10ویں شریف کے اندر ہوئے چاہے 40ویں شریف کے اندر ہوئے پتہ چلیا میرے آقا میرے اللہ نے فرمایا اوے لوگو اے نہ سمجھا جے. اور میرے آقا دی بارگاہ ایک بندہ ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میری محبت دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ بولو چی واجہ سبحان اللہ. ان مصطفیٰ دی بارگاہ چ بیٹھ کے پوچھن والا بھی صحابی ہے اور جنہیں میرے مصطفیٰ دی زیارت کی تھی وہ صحابی ہے. حضرات کہنے لگا یا رسول اللہ کملی والے سونے ودوہا دے چہرے والے واللیل کی عدلفہ والے علم نشرہ دے سینے والے ماں زاغ دے نینا والے ان ہوا الا وحیویں تے یوں ہا دے ہوٹاں والے سونے مکے والے مدینے والے میری محبت دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں. بولو چی باج سبحان اللہ. کہنے لگا سونیا پھر دوجی باری پوچھیا کملی والے سونیا میری سب تو زیادہ محبت دا حقدار کون ہے؟
میرے آقا نے فرمایا تیری ماں. پھر تیسری باری پوچھا یا رسول اللہ میری محبت ہے سب کو زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ پوچھا فرمایا پھر تیرا باپ ہے. بولو بولو پھر تیرا باپ ہے. حضرات بنی اسرائیل دا وہ بندہ جڑا وقت دا ولی سی. حضرات او دا نام ابن رواج سی. کی نام سی؟ ابن رواج. گل سوال فرماؤ تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. عبادت دے اندر کھڑا ہے بھی وقت دا ولی ہے بھی وقت دا. میں گل سنان لگا یہ ولایت مل دی بھی ماں دے قدمہ چوئے اور ختم بھی اتھوں بھی. مل دی بھی ماں دے قدمہ چوئے اور ختم بھی اتھی ہوندی ہے. ابن رواج بنی اسرائیل دا ولی عبادت دے اندر کھڑا آیا. ماں نے ایک دن انتظار کیتا, 2 دن انتظار کیتا, 3 دن, چوتھے دن ماں مگر چلے گئے. ماں کہنے لگی ابن رواج میری گل سن. ابن رواج عبادت اندر کھڑا ہے, ماں دی گل نہ سنی تو ماں دا دل دکھیا, ماں دا دل ٹوٹیا. ماں نے ایک نظر اسمان وال اٹھائی, ایک باری اودی والا دیکھا کیا ربا ویکھنا پیا ہے نا, تینوں پتہ ہے میں کتنی مشکلاں نال پالیا ہے. ربا ویکھنا پیا ہے نا میں انہوں کتنی مشکلاں نال پالیا. میرے نوجوانوں ملت دے غیور نوجوانوں گل سماعت فرماؤ. آج ماں پیو دے اگے بولن لگا تواڈے سے کوئی معنی نہیں رکھدا. آج جناب ہتھاں دے اندر موبائل پکڑ کے ماں کہے گل سن لے, اگو پتر آندا ہے ماں کھلو جا ذرا مک لین دے. حضرات اصل چ موبائل نہیں مکدا پیا, تیرا ایمان پیا مکدا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو توجہ فرماؤ, اصل چ ایمان پیا مکدا ہے. حضرات ماں نے ایک بار خدا دی ذات وال ویکھیا, اسمان وال نظر اٹھا کے آکھیا ہے ربا تو ویکھنا ہی میں کتنی مشکل نال پالیا ہے, اج ویکھ میری گل سنن دا بھی روادار نہیں ہے. کہ ماں دا دل دکھیا. حضرات ماں کہنے لگی یا اللہ انہوں ادو تک موت نہ دیں جنہی دیر تک کسی بد کردار عورت متھے نہ لگ دیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وقت گزردا گیا. اچھی بات بولو اللہ اکبر. ماں دی گل میرے آقا دا فرمایا کہ چلنے موضوع دی طرف. حضرات وقت گزردا گیا. اس بستی دے اندر ایک چرواہے نے کسی عورت نال غلط کاری کی تھی. بیٹا آیا, اس عورت نے پوچھیا لوکاں نے بھئی تیری تے شادی نہیں, پتر کتھوں آیا؟ کہنے لگی او جڑا بستی دے اوپر اللہ اللہ پیا کردا ہے نا بچہ ہودا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں لوگاں نے جناب ابن رواج نو باہر نکال لیا, مارنا شروع کر دیتا. لوگاں نے مار دے لوگ تھک گئے. ابن رواج کہنے لگا ہویا کہ یہ کس وجہ تو مار رہے ہو؟ بے شک جتنا مرضی مار لو مگر میرا گناہ تے دسو کس وجہ تو مار رہے ہو. ابن رواج نو لوگ کہنے لگے تھے جناب بستی دے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ پیا کرنا ہے تے جناب تو چھپ کے اللہ اللہ پیا کرنا ہے, نال بد کر رہے ہیں پیا کرنا ہے. حضرات آپ نے آنکھیں بھئی جناب اس عورت نو بلاؤ, اس بچے نو بلاؤ. حضرات میرے نبی علیہ السلام سے غلاموں اس بی بی نو بلایا گیا. جناب بچہ یہ چھیلے دے اندر ہے. ابن رواج نے ہوتی جناب ناف دے اوپر ہاتھ رکھیا, پوچھیا 10 بھئی تو کون ہے؟ بچہ جناب چھیلے دے اندر بول کے کہنے لگا میرا اے باپ نہیں, میرا ابن رواج نال کوئی تعلق نہیں. میرا باپ جناب وہ چروا ہے, میری ماں نے وہ دنال غلط کاری کی تھی. حضرات توجہ فرماؤ. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ابن رواج آکے سجدے دے اندر گر گیا. حضرات رو رہے ہیں, زاروں کی تان رو رہے ہیں. لوگاں نے پوچھیا ابن رواج کی معاملہ ہے؟ لوگاں نے مارے ہیں اس وجہ تو رو رہے ہیں. کہنے لگا اس وجہ تو نہیں رو رہا, میں رب دی نظام ول ویکھ رہا, میری ولایت دے اندر شک نہیں. ابھی میں 4 دن دا جناب بچہ جناب بولنا سکھا دیتا ہے. رب نے ولایت اتنی عطا فرمائی ہے. کہنے لگے مگر میری ماں دی بد دعا دا اثر سی, آج منو بد کردار میرے متھے عورت لگ گئی. یا اللہ منو بھی معاف کر دے. جناب ابن رواج اپنی ماں دے قدمہ دے جا کے لگ گیا. کہنے لگا ماں جی ایک واری معافی دے دو. آج تو باری ابن رواج دی عبادت باچو, ریاضت باچو, پہلے ماں دی شان اول والا ہے.
کہنے لگا آج تو بعد ریاضت عبادت سارا کچھ بات چھو مگر آج تو بعد جدو گل سناں گا پہلے ماں دی گل سناں گا حضرات ابن رواج دی ولایت دے اندر ایک رتی جنہ بھی شک نہیں انگلی لگائی بولنا جناب 10 دنہ دا 4 دنہ دا بچہ بولنا شروع کر دیتا مگر ماں دی بد دعا دا اثر سی وقت دا ولی بھی ہوئے اگر ماں دا دل دکھاوے تو رب انہوں تباہ و برباد کر چھڑ دائے بڑے بڑے انہاں کو ڈگریاں بھی کون ہونگی مگر ماں باپ دے نافرمان ہونگے حضرات توجہ فرماؤ حضرت سیدہ بی بی آمنہ پاک دا ذکر اچھی واجہ بولو سبحان اللہ ایک کائنات دی او ماں وے جڑی تمام امت دی ماں ہے اور میرے نبی دی بھی والدہ ہے حضرات توجہ فرماؤ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا آخری وقت آ گیا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے آقا علیہ السلام دی عمر 6 سال 6 برس حضرات کول حضرت ام ایمن کھڑیاں نے تے سیدہ آمینہ فرمانیاں نے اے ام ایمن میرے محمد دا خیال نہیں رکھے گی نہیں بولے تسی اے ام ایمن میرے محمد دا خیال نہیں رکھے گی میرے نبی علیہ السلام دا غلام و حضور علیہ السلام دا آخری وقت آ گئے حضرت ام ایمن میرے نبی دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حافظہ قاریہ عالمہ معلمہ حضرت سیدہ آمینہ فرمانیاں نے ام ایمن میرا محمد 6 سال لئے انہیں تیغیے اپنا باپ بھی نہیں دیکھا ادھے آن تو پہلے دا باپ دنیا تو چلا گیا اے ام ایمن اس محمد دا خیال رکھی اے بڑا جناب خوبصورت ہے میرے تو بات ادھی کنگی کرن والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا ادھا دکھڑا سنن والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا انہوں روٹی پکا کے دین والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا ادھا تے پرا بھی کوئی نہیں جدے نال اپنا دکھ سکھ کر لے گا ادھا تے جناب بھائی بھی کوئی نہیں جدے نال اپنا دکھ سکھ کر لے گا اے ام ایمن میرا دنیا تو جان تو بات میرے محمد دا خیال رکھی حضرت سیدہ آمینہ پاک میرے نبی علیہ السلام دے جناب سر دے اوپر ہاتھ پھیریاں نے کدی والا دے اوپر ہاتھ پھیریاں نے نال روریاں نے میرے نبی علیہ السلام دا ید اللہ والے ننے ہاتھ حضرت سیدہ آمینہ پاک دے جناب اکھاں دے آنسو صاف کر رہے لیں کہن لگے میرے کریم نبی علیہ السلام اماں جان میرا باپ میری دنیا دے آن تو پہلے چلا گیا تسی تے چھٹ کے نہ جاؤ حضرات ماں تے ماں ہوں دیئے پاویں کسی دی ولی دی ماں ہوئے او بھی ماں ہوں دیئے کسی غوث دی ماں ہوئے او بھی ماں ہوں دیئے کسی عبدال دی ماں ہوئے او بھی ماں ہوں دیئے کسی نبی دی ماں ہوئے او بھی ماں ہوں دیئے جے ماں مینا ہوئے پتر محمد ہوئے دے او بھی ماں ہوں دیئے حضرات بھی چھوڑے دا وقت آ گیا سیدہ پاک حضرت ام ایمن فرما رہی نے میرے محمد دا خیال رکھی حضرات انہوں پتہ نہیں میرے تو بعد خوشیاں ملنیاں کہ نہیں ملنیاں اگر رب زندگی دیندہ یہ دے اپنی ہتھی میں شادی کر دی رب زندگی دیندہ یہ دے میں چالاڑ ویخ دی مگر رب کائنات دی مرضی ہے میرے بیٹے محمد دا خیال رکھی حضرات ماوانو اپنے پترنال پیار بیلو سوندے وہ یہ نہیں چاندی کل نو یہ دی کمائی کھاواں گی وہ ہے نہیں چاندی جناب کل نو جناب بڑا مالدار ہوئے گا جناب بڑے بڑے میں زیور پہنا گی وہ صرف ایک لفظ ایک جملے دی جناب ماں بکھی ہوں دیئے جدو رات نو جناب پتھر کھا رہے سدھا فروٹ لے کے اپنی جناب بیوی دے کمرے دے اندر چلا جان لے جناب طرح دے کپڑے لے آکے اپنے بچیاں واسطے کپڑے آ جان جناب اپنے واسطے کپڑے آ جان اپنی بیوی واسطے کپڑے آ جان مگر والدہ ہوئی پرانا سوٹ پہن کے جناب عیدی نماز بھی پڑھ دی ہوئے بابا بھی جناب پرانا لباس پہن کی عیدی نماز پڑھ دا ہوئے حضرات ساڑھا دین نہیں دس رہا ساڑھا اسلام نہیں دس رہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمہ جان دا آخری وقت آ گیا حضرات سیدہ آمینہ پاک دنیا تو بھی سال کر گیا حضرت ام ایمن نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو سینے نہ لگایا میرے آقا علیہ السلام مانو یاد کر دیا جناب دن بھی ننگ جانا رات بھی ننگ جانی 40 سال بعد میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمان تو بعد ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے عشاء دی نماز ادا کی تھی کہن لگے میرے صحابہ سن لو سمال فرماؤ کاش اج میری ماں زندہ ہوں دی دیکھ دی اللہ رب العزت نے وہ محمد نو کنیا شان عطا فرمایا
کاش آج جناب میری ماں زندہ ہوندی میری ماں دیکھ دی رب نے میں کنیاں شانہ عطا فرمائیاں نے نبوت دا تاج میرے سر تے رب نے سجایا ہے میرا آج دی رات رب نے میں سیرہ کرائیاں نے آج میری ماں زندہ ہوندی آج ویخ دی محمد دے رب کتنے چالاڑ پہ ویخ دائے حضرات آپ نے آقا صحابہ سن لو میری گل سمال فرماؤ میں اشادیاں سنتا دا کردہ ہوں میں محمد میری آمینہ ماں منو آواز دے دی رب کعبہ دی قسم ہے میں محمد اشادیاں سنتا چھڑ کے اپنی ماں آمینہ دی گل سمال فرماندہ جی میری ماں منو آواز دے دی تو میں محمد اشادیاں سنتا چھڑ کے حضرات میں اپنی ماں دی گل سن لا حضرات نبی جدو ماں دی قبر تے آنا تے زارو کتار رونا صحابہ فرماندے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے کہ جناب سرکار نے جدو سیدہ آمینہ پاک دے قبر مبارک تے جانا نا پتہ چلیا قبران تے جانا میرے نبی دی سنت ہے بولو اچھی بات قبر تے جانا میرے نبی دی سنت ہے دعا کرنا میرے نبی دی بولو دعا کرنا میرے نبی دی اچھی بات بولو دعا کرنا میرے نبی دی سنت مبارکہ ہے حضرات توجہ فرماؤ ماں کافر دی بھی ہوئے تو ماں ہوندی ماں کافر دی بھی ہوئے تو ماں ہوندی حضرات توجہ فرماؤ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں آخری 5 منٹ رہ گئے نے زندگی یا قسمت یا نصیب اگر ماں زندہ جے باپ زندہ جے تے خدمت کر لو یقین کرو کائنات دی ہر چیز توڑے قدمی آکے لگ جائے گی نہیں تو جنہ دے ماں باپ بچھڑ گئے نے انہوں نے پوچھ کے دیکھو بھائی قاسم صاحب نے پوچھ کے دیکھو یہ نہیں سن چندے کہ ماں باپ چلے جائے مگر آج عیدہ بھی آنیاں نے شبراتان بھی آنیاں نے مگر جڑے لوگ ڈر جن انہاں واپس نہیں آنا اور ماں باپ انہاں دا نعم البدل کائنات تے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں خالص مخلص ہوندہ ہے اور اگر ماں باپ زندہ نے انہاں اخلاص نال محبت کرو انہاں دے کپڑے دا دھیان رکھو انہاں دی جُتی دا دھیان رکھو انہاں دے کھان پین دا دھیان رکھو انہاں دے علاج معالج دا دھیان رکھو حضرات اگر کائنات دے اندر ماں باپ راضی ہو جان رب راضی ہو جاندہ ہے جدو رب راضی ہو جائے پھر رب دا رسول بھی راضی ہو جاندہ ہے حضرات پتر بار بھی ہو گئے توجہ فرمانی ہے حضرت با یزید بستامی نکلے حاجی کرن واسطے ماں دی اجازت لئی قدمی پڑے ہاتھ لگایا کہنے لگا ماں جی حاجی کر رہا ہوں ماں نے کہا جا پترہ کر رہا توجہ فرمانی اس گال نو غور نہ سماعت فرما حضرت با یزید بستامی ماں کو اجازت لئی باہر نکلے رستے دے اندر گئے تھے کچھ سامان بھول گئے کوئی سامان آئے ہے گل اگر ماں باپ نال محبت کر دیں تو پھر اونچی واجہ کو سبحان اللہ حضرت با یزید بستامی علیہ الرحمہ آپ واپس آئے تے ماں دروازے دے اتے کھڑی بولو ماں دروازے دے اوپر کھڑی میرے نبی علیہ السلام دے غلام حضرت با یزید بستامی علیہ الرحمہ کہن لگے ماں جی دروازے دے اوپر کھڑے ہو خیر ہوئے میں تو توڑے کھولو اجازت لے کے ننگیا حضرت با یزید بستامی علیہ الرحمہ دی والدہ کہن لگی بے شک قدرت تو اجازت لے کے گیا ہوئے مگر جناب میں اندر بیٹھی بے قرار ہو گئی میرے دل دے اندر خیال آیا ایک باری اپنے پتر نو ویکھ لواں باہر نکلی تو جا چکیا سا خیر واپس آ گئے اتنی جلدی حضرت با یزید بستامی علیہ الرحمہ کہن لگے ماں جی جناب کر دے اندر کچھ سامان بھول گیا سا واپس لینا آ گیا ماں جی خیر سی تسی دروازے دے اندر کھڑے سو دروازے دے باہر کھڑے سو خیر سی ماں کہن لگی رب کعبہ دی قسم با یزید بستامی علیہ الرحمن تو میرا پتر ہے وقت دا ولی ہوئی ہے تو میرے کلو اجازت لے کے بھی نہ چلے آئے مگر کل ایسی میں اندر بیٹھی بے قرار ہوئی دروازے دے اوپر جا کے کھڑی ہو گئی اور رب کعبہ دی قسم میں تیری ماں اونی دیر تیرا انتظار کر دی رہن دی جنی دیر تو واپس حج کر کے نہ آ جانا
اونی دیر تیرا انتظار کر دی رہندی جنی دیر تو حج کر کے بھی واپس نہ آ جاندہ حضرات آج پتر کرو نکل جاوے چاہے سعودیہ چلا جائے چاہے امریکہ چلا جائے چاہے نوکری تے چلا جائے ماں پاوے بڑی ہوئے منجی تے بیٹھے جناب وہ دی نگاہ جناب دروازے والوں دیئے کس ٹائم میرا پتر آئے گا کس وقت میرا بابل آئے گا کس وقت میرا جناب لاڈ آئے گا حضرات توجہ فرماؤ پھر مل کے پڑھ لیے عظمتاں کی سناوا ماں سارے مل کے پڑھ لو سارے ماں باپ نال محبت کرنے والے ہو عظمتاں کی سناوا سارے ہی پڑھ لو عظمتاں کی سناوا مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں تار دیندیاں نے دعاوا مادیاں تار دیندیاں نے دعاوا یا اللہ جڑا اپنی ماں واسطے بول رہے ہاتھ اٹھا کے ایک باری کہہ دو عظمتاں کی سناوا مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں تار دیندیاں نے دعاوا مادیاں تار دیندیاں نے دعاوا مادیاں حضرات میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں آج دا جوان چاہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاواں آج دا جناب عالم چاہ رہے ہیں میں کامیاب ہو جاواں آج دا پیر چاہ رہے ہیں میں کامیاب ہو جاواں حضرات آج دا بریسٹر آج دا وکیل چاہ رہے ہیں میں کامیاب ہو جاواں آج دا جج چاہ رہے ہیں میں کامیاب ہو جاواں حضرات توجہ فرماؤ آج دا پیر بلاوے جنہوں آواز دوے تو جناب سر جھکا لوے تیرا بابا تینوں آواز دوے تو لکڑ لکڑ کر کے بولے آج دا پیر تینوں آواز دوے جناب تو پجدہ دوڑ دائیں دی گل سنے حضرات آج ماں بلاندی روے تو موبائل دے اوپر لگا روے جناب پیر کائنات سب تو بعد دے اندر اگر تیرے دل دے اندر والدین دی محبت ہے پھر تیرے پیر دا فائدہ ہے اگر ماں باپ دا تو گستاخ ہے پھر تیرا ہاتھ چاہے بے شک غوث پاک دے ہاتھ دے اندر بھی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے گا اگر تو ماں باپ دا فرمان ہے ماں باپ دا فرما بردار ہے پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت شفاعتی علی الوالدین به وقلبه وبردیدته فما وبرم بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم ابعث حيا او کائنات دے لوگوں میرے نبی نے فرمایا ہے اگر تم ماں باپ دا فرماندار ہے تیرا رسول بھی تیرے تیرا لیے رب دے فرشتے بھی سلام پہ پڑھ دینے حضرات پھر آخری کل آخری عقیدہ ہی ہے جناب مسلمان ہوئے ایمان والا ہوئے کہ جناب اگر پیر واسطے مرغا پکے ماں باپ واسطے بھی جناب مرغا پکنا چاہیے حضرات سب تو بڑا پیر کائنات دے اندر تیرا ماں باپ تیرے واسطے ہے کائنات دے اندر حضرات کائنات دے اندر سب تو بڑا پیر کون ہے بولو سارے بولو سب تو بڑا پیر کون ہے اگر ماں باپ راضی ہے تو پھر پیری مریدی دا فائدہ ہے اگر ایتھے بھی بیٹھے ہوں بڑا بندہ نمازی ہوئے حاجی ہوئے اگر ماں باپ دا نا فرمانے تھے او دا حج بھی کسی مقصد دا نہیں حضرات ایہی پیغام ہے کہ والدین دی خدمت کرو